تنقیدی سوچ بیدار نہ کی جائے یا کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہ کی جائے تو اس کا مطلب مسائل گمبھیر ہوتے جائیں گے، بڑھیں گے اور ان کو حل نہیں کیا جائے گا۔ تنقیدی سوچ سے مراد تنقید برا تنقید نہیں، آپ کے انہوں نے بتایا ہوگا کہ اس کا مطلب پازیٹیو سائڈ اور نیگیٹو سائڈ، زندگی کو بیلنس کے طور پر دیکھنا، یہ تنقیدی سوچ ہے۔ جیسے ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں، ایک ہوتا ہے مثبت پہلو، ایک ہوتا ہے منفی پہلو، انگریزی میں اسے کہتے ہیں آپٹمسٹک اور پیسمسٹک۔ وہ کہتے ہیں دونوں پہلو کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جو مثبت سوچنے والے تھے انہوں نے ہوائی جہاز بنایا، اور جو منفی سوچنے والے تھے انہوں نے پیراشوٹ بنایا، لیکن پیراشوٹ اور ہوائی جہاز دونوں مل کے ہوائی سفر کو اور زیادہ محفوظ بناتے ہیں۔ تو یہ دونوں پہلوؤں کو دیکھنا تنقیدی فکر ہوگا یا کرٹیکل تھنکنگ ہوگا۔ کرٹیکل تھنکنگ اگر کم ہوگی تو اس کا مطلب مسائل بڑھیں گے اور تنازعات جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے۔ تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ یا پھر لیڈرشپ، کیونکہ نوجوان قیادت کی بات ہو رہی ہے، تنازعات کے مسائل کو حل کرنے میں لیڈرشپ کا بہت زیادہ رول ہوگا۔ اگر میں کراچی یونیورسٹی کا، اس کا مطلب دونوں ایکسٹریم پوائنٹ، جب یہ کووڈ آیا تو میں کراچی یونیورسٹی کی اگزامپل آپ کو دوں کہ یہ ایون جو وہاں پہ پروفیسر تھے، ٹیچرز تھے، پی ایچ ڈی اسکالر تھے، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے آن لائن ٹیچنگ پہ۔ ایک کہہ رہے تھے کہ ہم آن لائن ٹیچنگ کیوں دیں گے، کیا ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہیں، کیا ہم ورچوئل یونیورسٹی ہیں؟ ہم تو ایک مین اسٹریم یونیورسٹی ہیں جو آن سائٹ ٹریننگ یا ٹیچنگ دیتی ہے، ہم تو آن لائن نہیں کریں گے۔ اور دوسرے کہہ رہے تھے کہ بچوں کا نقصان ہو رہا ہے تو اوور نائٹ آپ آن لائن ٹیچنگ پہ ٹرانزٹ ہو جائیں۔ دونوں ایکسٹریم پوائنٹ ہیں کہ ہم آن لائن ٹیچنگ نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے، اور دوسرا کہ اوور نائٹ آپ اسے ٹرانزٹ کر دیں ٹریننگ کے بغیر، ریسورسز کے بغیر۔ آپ کی بہت ساری، کیونکہ یونیورسٹی بند ہو جائے تو ریموٹ ایریاز، انٹیریئر سندھ، گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں نہیں ہیں، ان کو انفارم کیا یا نہیں کیا۔ ٹیچرز جو کلاس روم میں پڑھا رہے تھے وہ کیونکہ انہیں مین اسٹریم یا آن سائٹ اس طرح کی ٹریننگ دی گئی تھی تو ان کو آن لائن ٹریننگ چاہیے تھی۔ تو دونوں ایکسٹریم پوائنٹ تھے۔ یہ اگر اس کو میں ایک تنازع کہوں یا پرابلم کہوں تو اس کا حل کیسے نکالا ایڈمنسٹریشن نے یا لیڈرشپ نے؟ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یعنی کہ وہ مشروط جو لوگ نہیں پڑھانا چاہ رہے تھے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم ہرگز نہیں پڑھائیں گے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مڈ پوائنٹ یا درمیان کا راستہ یہ نکلتا ہے، جیسے کہ ہمارے دین کو درمیانی راستہ کہا گیا۔ تو انہوں نے کہا اس کا مڈ پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ اگر ان سارے ٹیچرز کو ٹریننگ دے دی جائے کہ آن سائٹ سے آن لائن پہ ٹرانزٹ کیسے ہوتے ہیں، ایک ماسٹر ٹرینر بلا کے ان کی ٹریننگ کر دی جائے اور سارے اسٹوڈنٹس کو انشور کر لیا جائے کہ ان کے پاس انٹرنیٹ اور ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور ایزیلی اویلیبل ہیں، تو اس کے بعد بس شرط یہ کہ یہ چیزیں پرووائڈ کر دی جائیں تو ہم آن لائن ٹیچنگ پہ ٹرانزٹ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی درمیان کا راستہ ہے، ورنہ دونوں یعنی کہ ایک کہتا رہتا ہے کہ میں ہرگز یہ نہیں پڑھاؤں گا، مجھے تو اس کے لیے آپ نے امپلائمنٹ نہیں دی یا ہائر ہی نہیں کیا، اور دوسرا کہتا رہتا ہے کہ اوور نائٹ ٹرانزٹ ہو جاؤ۔ اوور نائٹ ٹرانزٹ آپ ہو جائیں آن لائن ٹیچنگ پہ، لیکن آپ کو آن لائن ٹیچنگ نہ آتی ہو، جس کی ٹریننگ نہ دی گئی ہو، تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا۔ تو اس لیڈرشپ نے یا کراچی یونیورسٹی کی لیڈرشپ نے اس کا حل یہ نکالا کہ پراپر ٹریننگ اور ریسورسز کے بعد گریجولی ہم آن لائن ٹیچنگ کی طرف جائیں گے۔ ایک ٹائم لائن انہوں نے دی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیادت کا یا لیڈرشپ کا کیا رول ہوتا ہے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں۔ لیڈرشپ ابھی آپ ریسنٹ سیشن میں پڑھ چکے ہوں گے، ابھی ہم ایک ویڈیو ڈسپلے کریں گے، اسے آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد انڈیویجولی اس پہ سوچنا ہے کہ اس سے ہم نے کیا سیکھا۔ یہ ساری خصوصیات میں یہاں پہ لکھتا جاؤں گا، اور جب ہم اس کو کمبائن کریں گے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ ساری خصوصیات اگر پرندوں میں ہو سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کہا، ان کو نہیں کہا۔ ہم لوگ بھی اس طرح کی خصوصیات پیدا کر کے اپنے مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو پلیز رن کریں گے؟ آپ سب نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد ون بائی ون اس پہ سوچنا ہے۔ کوئی ایک پوائنٹ بتائیں گے کہ آپ نے ان کے امیجز سے کیا سیکھا، کیا دیکھا۔
के बच्चा है, सीधा बच्चा है। अगर ऐसा बन गया कि आएगा ये, इसलिए कलेक्टिव रखा है। अगर फिर भी यू नो दैट कलेक्टिव पावर है, पावर है कलेक्टिव में भी। यार मेरी सुनते तो नहीं। जैसे पीस पे हम जनरल बात करते रहते हैं ना, सफूरा गोट इंसिडेंट में एक टॉप क्लास बिजनेस स्कूल का यंगस्टर इन्वॉल्व हुआ। मैं तो समझता हूँ मेरा कसूर है उसमें। इसका मतलब ये कि क्या वो उसका रवैया ओवरनाइट चेंज हुआ? वो आपकी क्लास में आ रहा है, वो पहले किस तरह का स्टूडेंट था, वो चेंज हुआ, उसका बिहेवियर चेंज हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि मजहबी होना बुरी बात है। उसने शलवार कमीज पहनना शुरू कर दी, उसने दाढ़ी रख ली, वो मजहबी हो गया, दैट इज़ समथिंग पॉजिटिव। लेकिन उसका रवैया जो ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ, किसी टीचर ने, किसी गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर ने, किसी ने उससे बात नहीं की, तो जो गैप हमने छोड़ा उसे किसी और ने फिल किया। अगर मैं और आप नौजवान की आदत गैप छोड़ेंगे, आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे हमारे समाजी मसाइल पे, तो हमारे छोड़े हुए गैप को कोई भी फिल करे, मीडिया फिल करे, थर्ड पार्टी फिल करे। घर में सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी बच्चों को, तो बाहर की झूठी मोहब्बत भी उन्हें सच्ची दिखेगी, क्योंकि उनका मोहब्बत का वो फर्स्ट एक्सपोजर होगा। तो ये आपका और मेरा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसके ज़िम्मेदार हैं। जब कोई सुइसाइड अटैक होता है तो मैं अपनी ट्रेनिंग में कहता हूँ कि एज ए टीचर मैं समझता हूँ कि ये मैं ज़िम्मेदार हूँ इसका, कि वो ट्रेनर कितना कामयाब ट्रेनर था जिसने उसे मौत से मोहब्बत करना सिखा दी, जो कि गैर फितरी है। और मैं कैसा ट्रेनर हूँ कि मैं उसे ज़िंदगी से मोहब्बत करना नहीं सिखा रहा। इसका मतलब उसकी स्ट्रेटजी, उसकी हिकमत अमली, उसका पैशन, उसका डेडिकेशन किस वजह से इस्तेमाल किया, ये अलग बहस है। वो मुझसे तो बेहतर था ना। इसका मतलब मैंने तो गैप छोड़ा, हमारे तालीमी इदारों ने, समाजी इदारों ने गैप छोड़ा। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लाजमी तौर पे अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। आपकी बात को कनेक्ट अगर मैं करूँ तो मैनेजमेंट ये कहती है मसाइल के हल के सिलसिले में कि एक आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है और दूसरा आपका एरिया ऑफ कंसर्न होता है। हम में से ज़्यादातर लोग, आप जिस किसी जमात के हैं, वो आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आप अपने लीडर से मिलते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उससे डेली बात करते हैं। आप उसे बता सकते हैं सर फील्ड में तो मैं हूँ, वर्कर तो मैं हूँ। लोग तो मुझसे पूछते हैं इस जमात ने तालीम के लिए क्या किया, सेहत के लिए क्या किया, तो आप कीजिए। एक प्रोफेसर बेशक सारा दिन लेक्चर देता रहे कि तालीम और हेल्थ के लिए इतना बजट होना चाहिए, लेकिन कौमी असम्बली जो है आपकी, वो तालीम के लिए और दिफा के लिए दूसरे बजट एलोकेट करेगी। आम वोटर हो सकता है 5 साल बाद वज़ीर तालीम से मिले, आप लोग डेली मिल रहे हैं, वीकली मिल रहे हैं, मंथली मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव प्रेशर उन पर रखेंगे कि अवाम हमारी पार्टी के बारे में ये सोच रहे हैं, तो इसका मतलब तब्दीली आएगी या कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आएगी। तो हम में से ज़्यादातर लोग उस्ताद हैं या जो भी जमात के हैं, 90% बात हम करते हैं एरिया ऑफ कंसर्न पर। पूरा कराची शहर साफ़ सुथरा हो जाए, ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है, लेकिन हम उस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। वो आपकी गवर्नमेंट करेगी। जिस क्लासरूम में, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, उसका वो क्लासरूम साफ दिखे, वो डिपार्टमेंट साफ दिखे, वो मैं डायरेक्ट इंटरवीन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट इंटरवेंशन वाले मॉडल पे काम जाता हूँ और 90% काम कि वज़ीर आला ठीक हो जाए, गवर्नर ठीक हो जाए, वज़ीर आज़म ठीक हो जाए, तो शायद ये शहर सुधर जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो हमें ये समझना चाहिए नौजवानों के तौर पे कि हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। अगर हम उसे कैपिटलाइज कर लेंगे तो लाजमी तौर पे आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं।
لیڈرشپ اگر 4 سیاستدانوں کو بٹھا سکتی ہے ایک ساتھ, تو مذہبی سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتی, میڈیا کے علاوہ بھی, یا دوسری جماعتیں بات کیوں نہیں کرتی؟ تو اس میں قیادت کا رول بہت اہم ہے, جس میں انہوں نے لیڈرشپ کا ایک امیج دیکھا کہ آگے کوئی ان کو لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یس. یہی سبق ہم نے حاصل کیا کہ آگے والا پرندہ ہے ہاں وہ اصل لیڈر وہی ہے ہاں, اور دوسرے کو لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جو دوسرے ہیں نا وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے. صحیح. ہماری سب سے بڑی جو کمی ہے, جو خامی ہے, وہ ہے نا کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں, اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو. اگلے کی صلاحیت کو ہم دیکھتے نہیں, اگر وہ صلاحیت ہے وہ ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے, صحیح. اور ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارے اندر وہ صلاحیت ہوتی لیڈر کی ہوتی نہیں, تو اس وجہ سے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک اور سبق ملا اس کو آگے جا کے ہم, یہ اگر قیادت اس طرح کی ہے کہ جو لیڈ کر رہی ہے اور باقی سارے لوگوں سے زیادہ منزل کا اسے پتہ ہے, تو اس کا مطلب آپ نے تنازعات کو ہونے سے روک دیا, جسے کہتے ہیں پریونٹیو ماڈل. ایک دوسرا ریمیڈیل ماڈل, تنازع ہو گیا اب ان کو ٹھنڈا کرنا ہے, پیسیفائی کرنا, اور ایک یہ ہے کہ ہم تنازع پیدا ہی نہ ہونے دیں. اس طرح کی رول ماڈل وہ اپلائی کریں. ان کا کہنا یہ ہے کہ قیادت آگے جا رہی ہے, ایک دفعہ آپ نے کسی کو امیر, کسی کو لیڈر چن لیا, اسے چننے میں خاصی حکمت سے کام لیں, کافی غور و فکر کریں. لیکن جب وہ لیڈ کر رہا ہے تو ان دا مڈ, وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے درمیان میں جو سپہ سالار ہیں وہ تبدیل نہیں کیے جاتے. آپ نے ایک لیڈر چن لیا نا, ان کو مان لیا, شرائط سے کیا, ووٹ سے کیا, کسی طریقے سے کر لیا, تو ان دا مڈ وے پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس کی جگہ لے سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص منزل تک یا ایک خاص ٹینیور تک اس کو جانے دیں, مشورہ آپ دیتے رہیں, لیکن لیگ پولنگ نہ کریں. ان میں سے کوئی بھی پرندہ, یعنی سارے اس کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ مسائل ہوتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے, تو آپ اپنے لیڈر سے, پارٹی سے, ان لوگوں سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, تاکہ سیکنڈ لیڈرشپ بھی تیار ہوتی رہے. لیکن آن دا مڈ وے, الیکشن کے بالکل قریب, درمیان میں کہیں, جلسہ کے دوران یا وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی وہ بات نہ کریں جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. جی. بہترین مستقبل کے لیے بہترین لیڈر جو ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے. بہترین مستقبل کے لیے بہترین لیڈر, ٹھیک ہے, سب سے آگے. تو قیادت, سب لوگ اسی لیڈرشپ پہ ابھی بات کر رہے ہیں. جی. ایسی قیادت جو رہنمائی بھی کرے, ٹھیک ہے, وہ اپنے ساتھ جو ہے نا جتنے بھی لوگ وہ اپنے ساتھ چلاتے رہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو وہ جو لیڈر ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. آگے جا کے کوئی ایک میں وہ بتانا نہیں چاہ رہا, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ نتیجہ آغاز کیا ہو تو زیادہ اچھا رہے گا. آپ کے تھرو ہم لیڈرشپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ آگے جا کے کوئی ساتھی میرے خیال میں ہمیں بتائیں گے کہ وہ سب کو وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو آگے جانے والا, جو اگر آپ نے غور کیا, جو آگے لیڈر ہے اسے سب سے زیادہ زور لگانا پڑ رہا ہے, اور جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے وہ اس کے پروں کے, کیونکہ وہ فلو پڑ رہا ہے جس طریقے سے وہ اڑ رہا ہے, تو اس کی پیدا کی ہوئی انرجی سے سیکنڈ ان کمانڈ اور دوسرے پرندے اس پہ انحصار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کی کتنی کیئر کر رہے ہیں, جو انرجی لگا رہا ہے, جو راستہ بنا کے دے رہا ہے, جو فرنٹ لائن پہ ہے, اسے کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. دوسرے کو کم زور لگانا پڑ رہا ہے. تو بعض کیسز میں جب تک ہم فیلڈ میں نہ جائیں ہم کنسیو ہی نہیں کر سکتے کہ لیڈرشپ کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ میں سے کوئی لوگ اگر لٹریچر پڑھتے ہیں, ادب, تو شیکسپیئر یہ کہتا ہے کہ ان ایزی لائز دا ہیڈ وچ ویئرز دا کراؤن. ہم سمجھتے ہیں یہ تو بادشاہ ہے, یہ تو لیڈر ہے, یہ تو فلانا ہماری پارٹی کا لیڈر ہے, مزے سے گھوم رہا ہے. میں کہتا ہوں ان ایزی لائز دا ہیڈ, جس سر پہ تاج رکھا ہوتا ہے نا, اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنی ذمہ داریاں جڑی ہوئی ہیں. جب تک آپ وہ بنتے نہیں ہیں لیڈر یا فیلڈ میں نہیں آتے, جب تک آپ ان ذمہ داریوں کو کنسیو نہیں کر سکتے ہیں, صرف ہلکا سا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ تنازع بھی دیکھنا چاہیے. جی. اس میں فارمیشن جو ری فارمیشن بنا کر اس میں سب سے پہلے تو ٹیم ورک ہے. جی. قیادت کے بعد ٹیم ورک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ. اور جب کوئی مطلب یہ ہوتا ہے پرندہ بیمار ہو جائے تو اسٹینڈ فار ایچ ادر, ایک دوسرے کے لیے اسٹینڈ لینا. ٹیم ورک ہے یہ ایک مین پوائنٹ جو آپ نے بتایا, ٹیم ورک. کونچ, اسے گیز کہتے ہیں, کونچ کہتے ہیں.
گیز ہمیشہ فارمیشن میں اٹھتی ہے، اکیلی پونچھ نہیں اٹھتی، اسے کہتے ہیں ڈار کی شکل میں اٹھتی ہے، گروپ کی شکل میں اٹھتی ہے. اور سائنس جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ اکیلی پونچھ اڑے گی، اور اگر وہ ڈار میں، گروپ میں، ٹیم میں اڑے گی تو اس کی سپیڈ میں 70% اضافہ ہو جاتا ہے گروپ کی صورت میں اڑنے میں. جو آپ بات کر رہے تھے کہ جس کسی آپ جماعت کے ہوں گے اس محلے کے نوجوان مل کے کام کریں گے تو 100 پودا لگے گا آپ کے ایریا میں، اور ایک بندہ کام کرے گا تو 1 پودا لگے گا. اس کا مطلب، اور جب وہ 100 پودے لگا رہے ہوں گے، آگے ایک آئیڈیا آئے گا تو اس دوران آپ ایک دوسرے کو مشورہ بھی دے رہے ہوں گے، ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوں گے، کوئی زمین کو کھود رہا ہوگا، کوئی کھاد ڈال رہا ہوگا، اور ہنسی خوشی میں 1 گھنٹے میں ایسا کام ہو جائے گا کہ سب لوگ بعد میں اکمپلشمنٹ فیل کریں گے. اکیلا بندہ بور ہو جاتا ہے، برن آؤٹ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. تو ٹیم ورک میں آپ نے دیکھا، اسے کہتے ہیں ہانکنگ. جب وہ چل رہی ہوتی ہیں تو وہ آواز نکال رہی تھی، ایک موٹیویٹ، بک اپ، بس ابھی منزل آنے والی ہے، ہم پہنچنے والے ہیں، ہم بہت منزل کے قریب آ گئے ہیں، ہم نے جو محنت کی تھی اس کا ثمر ملنے والا ہے. تو وہ ان کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے کہ وہ اپنی اتنے لمبے سفر پہ مسلسل ٹریول کرتے رہیں. اگر آپ کی قیادت، آپ لوگ نوجوان بھی یہی جذبہ رکھیں گے کہ دوسروں کو اپریشیٹ کریں اور کریکٹ کریں. وہ کہتے ہیں مومن دوست آپ کا آئینہ ہے، اگر اچھا کام کیا اپریشیٹ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، دوست بھی اپنی جگہ پہ، لیکن آپ اس کو کریکٹ کریں گے، اس کو بتائیں گے ضرور پازیٹیو طریقے سے. تو یہ ایک لیڈرشپ کا رول ہے. یس، یہ اسی سے ملتا جلتا ہے ہیلپ ایچ ادر. جی، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، چاہے وہ ایک ہی پارٹی کے اندر ہو، چاہے وہ دوسری پارٹی والے ہوں. اگر ہم ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور ساری پارٹیاں مل کر کام کریں گی تو ملک آگے جائے گا. ہم اگر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے اس سے کام نہیں کرے گا. تو میں یہ اسی سے ٹیم ورک سے ہی ریلیٹ کرتا ہے یہ، لیکن یہ کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے پیچھے ادھر، یہ ایک دوسرے کے لیے کمپیشن رکھنا. ہمیں کہا گیا دوسروں کے لیے بھلائی، اپنے لیے وہ چیز پسند کرو جو دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرتے ہو. انہوں نے اگر آپ نے یہ والی ویڈیو دیکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں جب کوئی ایک پونچھ، کوئی ایک گیز بیمار ہوتی ہے یا تھک جاتی ہے اور وہ نیچے اترتی ہے تو کم از کم 2 پونجیں اس کے ساتھ نیچے اترتی ہیں اور باقی اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا گروپ بیٹھ جائے گا اور ویٹ کرے گا ایک بندے کا، کوئی 2، اور وہ ویٹ کرتے ہیں کہ یا تو یہ ٹھیک ہو جائے یا پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جا کے اس کو جوائن کرتے ہیں. جب تک وہ زندہ ہے وہ دو اس کے ساتھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور باقی اپنا ٹریول جاری رکھتے ہیں. اگر ہم اپنے سماج میں، ہم اپنی پارٹی میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کریں تو کیا ہمارے ہاں تنازعات اور مسائل اتنا بڑھیں گے؟ ہم اس مطلب ان کو اگر مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے ہمدرد اور بھائی خواہ ہیں اور میرا بہت بھلا سوچتے ہیں تو ہمارے ہاں کمیونیکیشن زیادہ ہوگی اور ہمارے تنازعات کم ہوں گے. جیسے میں نے پہلے بات کر رہا تھا کہ ہم ایز اے نیشن، ایز اے لیڈرشپ، ہم پریونٹیو ماڈل پہ کام جاتے ہیں اور جب آفت آ جاتی ہے تو اس کے بعد ریمیڈیل ماڈل پہ جاتے ہیں اور مسائل کو حل کرتے ہیں. وہ مسائل نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں شروع میں ایشو ہوتا ہے، ایشو کو آپ کہتے ہیں، اور بعض کیسز میں وہ نان ایشو ہوتا ہے. تو نان ایشو کو تو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. ہمارا میڈیا، ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم نان ایشو کو ایشو بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایشو ہوتا ہے، اگر ایشو کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ پرابلم بن جائے گا، اور اگر آپ پرابلم کو بھی ان ایڈریس چھوڑ دیں گے تو وہ آگے جا کے کرائسس بن جائے گا. ایز اے نیشن، ایز اے اوور آل ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ کرائسس بنے جب ہم اس پہ بات کریں گے. آزاد کشمیر میں جب زلزلہ آیا اور مارگلا ہیلز ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بنا رہے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. میں نے کہا یہ کون سی مینجمنٹ ہے؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ تو پہلے کی جاتی ہے، یہ تو کرائسس مینجمنٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ پہ آفت آ چکی. اور مارگلا ہیلتھ، آپ یو کے کی مشینری کا ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وہ مشینری نہیں ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چھوٹے پتھر ہٹا رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنائی ہے. اگر وہ آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیتے اور وہاں پہ آرکیٹیکچر اور اسٹرکچر گھروں کا ویسا بناتے جیسا کہ جاپنیز میں ہم سے زیادہ زلزلہ آتا ہے، لکڑی کا بنا ہوا گھر ہوتا ہے، وہ پیٹ سے جڑا ہوتا ہے، جو ہی زلزلہ آتا ہے وہ الٹ جاتا ہے اور جو ہی زلزلہ ختم ہوتا ہے وہ اسے سیدھا کر لیتے ہیں. اموات جو ہیں ہمارے ہاں زلزلہ نہیں ملبہ سے زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ کنکریٹ کے گھر ہم بناتے ہیں، اور وہ بھی اسلام آباد میں اور ان ایریاز میں جو کہ میجر فالٹ لائن پہ واقع ہیں. اگر آپ نے پہلے سے کیا ہوتا، ہماری بیدار مغز لیڈرشپ ہوتی تو اس کا مطلب کہ ان مسائل سے بچا جا سکتا تھا. جی سر، میرا جواب نہیں ہے جو بھائی نے کہا ہے کہ مصیبت میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے.
مصیبت میں ویسے بھی مصیبت نہ آئے جب بھی سپورٹ کرنا چاہیے, اچھے دنوں میں بھی. اچھے دنوں کا دوست ہے اور برے دنوں میں تو لازمی طور پہ کرنا چاہیے. جی یونٹی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے کہ سارے پرندے جو ہے وہ یونٹی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ چل رہے ہیں. اتحاد ہے, یونٹی ہے اس میں, ٹھیک ہے, ٹیم ورک. جیسے آپ نے کہا کہ ایک اگر نیچے آ جاتی ہے یا پھر اندر چلا جاتی ہے تو دو فون اس کے ساتھ آتے ہیں, یہ بھی یونٹی کے اندر آتا ہے. یونٹی میں اسے آج کل ویسے کہا جا رہا ہے ایمپیتھائز کرنا. ایمپیتھائز انگریزی میں اسے کہتے ہیں, میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا کہ پٹنگ یور اون فیٹ ان اندر شو, یعنی یہاں کھڑے ہو کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کیا فیل کر رہے ہوں گے, آپ کے جذبات کیا ہیں. اگر ہم اس بات کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ ایک جو سائٹڈ بندہ ہوتا ہے, اسپیشل پرسن تھا, وہ جا رہا تھا, عموماً وہ وائٹ اسٹک اٹھاتے ہیں, وہ ہلا رہا تھا اسٹک, تو کسی بندے کے ٹکنے سے وہ ٹکرائی. تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ یار میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس نے مجھے یہ لاٹھی ماری ہے روڈ پہ چلتے ہوئے, کس کی یہ جرت ہوئی ہے. اس نے کہا میں نے جو ہی موڑ کے پیچھے دیکھا تو مجھے وہ اسپیشل بندے کی وائٹ اسٹک نظر آئی, اور یکدم میرا جو بوائلنگ پوائنٹ تھا وہ نیچے آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے سمجھ لیا کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا اور میں اس جگہ سے کتنا دور ہوں, جو ہمارا معاشرہ ہے, جو ہمارے مسائل ہیں, جو ٹریفک کے ایشوز ہیں, انسان ہیں, تو ہم اس سچویشن سے کتنا دور ہیں. اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح کرتا, مجھے بھی نظر نہیں آتا. اسے کہتے ہیں ایمپیتھائز کرنا, دوسرے کی جگہ پہ. جیسے ہم ٹیچنگ کرتے ہیں تو موسٹلی وہ ٹیچر ٹریننگ میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ لے کے آئے تو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں, اور آپ کہیں کہ میں یہاں ایچ او ڈی کے طور پہ, ٹیچر کے طور پہ, ڈین کے طور پہ نہیں بیٹھا ہوا. آپ پوزیشن چینج کریں کہ میں اگر اس اسٹوڈنٹ کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا تو ان ٹیچر سے میں کیا ایکسپیکٹ کرتا. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس طریقے سے سوچتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی گائیڈنس کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ان کے مسائل حل کرتے ہیں. ورنہ نعوذ باللہ زمینی خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں, فرعون بننے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ آپ کنسیو نہیں کر رہے ہوتے تھے کہ وہ کس صورتحال سے گزر رہا ہے. انتخاب آج کل 21st سینچری اسکل میں میجر اسکل یہ ہے کہ کیا آپ دوسروں کے مسائل فرسٹ ہینڈ طریقے سے سوچ سکتے ہیں تو اس کا مطلب حل بھی کریں. جی بھائی کی بات سے اتفاق کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سر لیڈرشپ پہ جو یہ مجھے ایسا لیڈر پروموٹ کریں تاکہ فیوچر اچھے رزلٹ آ سکے. ویری گڈ. اگر لیڈرشپ میں یہ خصوصیت ہوگی کہ باقی جسے کہتے ہیں سیکنڈ ان کمانڈ اپنی زندگی میں تیار کرنا. ہمارے یہاں مسائل یہ ہیں, میں کسی پارٹی کی وہ بات نہیں کر رہا شروع سے ہی, کہ تا حیات چیئر پرسن, مطلب آپ کا بس چلے تو بعد از مرگ چیئر پرسن بھی بنائے. ٹھیک ہے, تو کیا ہم مہاتیر محمد سے زیادہ ہم نے اس ملک پہ کو چینج کیا, ملائیشیا کو جیسا مہاتیر محمد نے چینج کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم دنیا میں اس کی ترقی کیسی ہے, اس کا وہ کیا ہے. لیکن مہاتیر نے اپنی زندگی میں دوسرا وزیر اعظم لایا. ساؤتھ افریقہ کی اگزامپل لیں تو 30 سال تک جیل میں رہا نیلسن مینڈیلا. اس نے کہا انسان ہے نا, فانی ہے, ایک دن مرنا ہے. مینڈیلا نے ساؤتھ افریقہ اپنی جگہ پہ رہے گا. ٹھیک ہے, تو میری زندگی میں کوئی دوسرا لیڈر آئے گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ ساؤتھ افریقہ کو کیسے چلانا. میں گائیڈ کرتا رہوں گا پیچھے سے, لیکن میں ساری زندگی تا حیات, اگر تو تا حیات رہتے وہاں پہ, تو کوئی پورے ساؤتھ افریقہ میں خاص طور پہ بلیک میں ایک بندہ بھی نہیں تھا جو ان کی مخالفت کرتا. ان کی اتنی خدمات تھیں, اتنا عرصہ انہوں نے جیل کاٹا ان کے رائٹس کے لیے, کوئی ایک بندہ ان اپوزڈ آدمی تھا وہ, لیکن اپنی زندگی میں دوسرا لیڈر سامنے لے کے آیا. ٹھیک ہے, ہماری سیاسی جماعتوں میں جب ایک سفید داڑھی والا 18-20 سال کے بندے کو یا بندی کو سامنے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ساری زندگی میں نے اس پارٹی کو دی. ٹھیک ہے, تو میں کہاں اسٹینڈ کرتا ہوں. مطلب نہ کہے میڈیا پہ کہ اگلی دفعہ ٹکٹ نہیں ملے گا, دل میں تو سوچ رہا ہوگا کہ یار میری تو عمر گزر گئی سیاسی جدوجہد میں, اور میں یہ بظاہر میں نہیں کہہ رہا, دوسرے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میرا سیاسی بصیرت, میرا وزڈم, میرا ایکسپیرینس, میرا بولنا ان سے بہتر ہے. پھر میں ادھر